السلام علیکم۔ سورۃ مائدہ ہم نے جو ہے اسٹارٹ کی ہوئی تھی اور اس کی ہم نے پچھلے لیکچر میں 77 آیات جو ہیں وہ کر لی تھیں، تو آج ہم جو ہے وہ 78 سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لوئن الذین، لعنت کیے گئے وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، لسانی، لسان ہوتا ہے زبان کو کہتے ہیں، مطلب کہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، تو ان کو کیا کیا گیا، ان کو لعنت کی گئی، کن کی زبانوں سے؟ داؤد علیہ السلام کی، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی جو ہے نا ان کو لعنت کی گئی تھی۔ ذالک بما عصوا، اور کیوں کی گئی تھی؟ ذالک، اس وجہ سے، عصوا، بما عصوا ہوتی ہے نافرمانی، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، وکانوا یعتدون، اور یہ جو زیادتیاں جو کرتے تھے اس وجہ سے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کانوا اور تھے وہ، لا نہیں، یتناہون نہیں کی یہ جمع ہے، ناہونا، تو وہ جو ہے کیا نہیں کرتے تھے، وہ منع نہیں کرتے تھے، ان منکر، منکر سے، فعلوہ جو وہ کرتے تھے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو، جو کہ حالانکہ یہ برے کام کر رہے تھے بنی اسرائیل، تو یہ ایک دوسرے کو اس برے کاموں کے ارتکاب کرنے سے ٹوکتے نہیں تھے، وہی نا، انہوں نے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے منع کرنا ہی چھوڑ دیا تھا منکر سے۔ ہم نے پیچھے بھی آیات پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ نہیں، اور منکر تم میں سے، یعنی کہ مومنوں میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے اہل ایمان میں سے، جو کہ نہیں اور منکر کا کام کریں، نہیں اور منکر سے کام رکھیں، جو کہ بھلائی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ اور ایک حدیث بھی ہے جو ہم سب کو پتہ ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ اگر آپ جو برائی کو دیکھیں تو اس کو جو ہے طاقت سے اس کو روکنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ جو ہے زبان سے اس چیز کو روکیں، لیکن اگر آپ کا ایمان بہت کمزور ہے کہ آپ زبان سے بھی نہیں بول سکتے، تو ایٹ لیسٹ آپ جو ہیں وہ دل کے اندر اس کو برا جانیں۔ تو یہ جو ہے سب سے جو ہے ایمان کا جو لو لیول ہے، سب سے کم ترین جو ایمان ہے اس کا درجہ ہے، کہ آپ اس کو ایٹ لیسٹ اپنے دل میں برا جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کو، یہ برے کام کرتے تھے تو انہوں نے ایک دوسرے کو اسے ٹوکنا ہی چھوڑ دیا تھا، برے کام کر رہے ہیں تو کرتے جائیں، کوئی مطلب نہیں اور منکر کا کام ہی انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ لبیس ما کانوا یفعلون، اور کتنا برا تھا جو یہ کام کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تو ترا کیا دیکھا نہیں، کثیرا منہم ان میں سے اکثر جو ہیں، تو ان میں سے بکثرت ایسے لوگ ہیں جو کہ اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ تارا، تو تم نے دیکھا نہیں، کثیرا منہم ان میں سے، جو کثرت، کثیر جو تعداد ہے، جو زیادہ جن کی تعداد ہے، یتولونا، وہ کیا کرتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں یا حمایت کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں کی، کافر جنہوں نے کفر کیا۔ لبیس ما قدمت، کتنا برا ہے، ما قدمت، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، لاہم انفسہم، ان کے لیے ان کے نفسوں نے، مطلب کہ کتنا برے کام یہ حرکتیں کریں ہیں، یہ نفس ہی ہے نا جو ہمیں برے کام کے لیے جو ہے اکساتا ہے، تو مطلب ان کے نفس جو ہے ان کو برے کام کے لیے جو ہے کس طریقے سے اکساتا ہے، اور وہ کرتے جا رہے ہیں، اور یہ جو سارے کام ہیں ان کا جو انجام ہے یہ لوگ بھگتیں گے قیامت والے دن، تو یہ آگے ہی بھیج رہے ہیں نا اپنے برے اعمال۔ مطلب یہ کہ یہودی جو ہیں وہ کس سے دوستیاں کر رہے تھے، کافر لوگوں سے، مشرک لوگوں سے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان کو تو چاہیے، اور بلکہ یہ تو انتظار بھی کر رہے تھے آخری نبی کا، اور انہوں نے سب کو بتایا بھی ہوا تھا، جن جن کو بتایا تھا وہ بلکہ پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہو گئے۔ مدینہ کے کچھ لوگ ہیں جن کو پتہ تھا، کیونکہ مدینہ کے اندر یہودی رہتے تھے، اور انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے، اس کی یہ نشانیاں، تو مدینہ کے لوگوں نے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور ایمان لے کر آگے، اور یہودی ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے، حالانکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، انہوں نے پہچان بھی لیا تھا، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے انہوں نے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا، بلکہ ماننے سے انکار نہیں کیا بلکہ الٹا انہوں نے مشرکوں کے ساتھ، جو مکہ کے اس وقت کے مشرک تھے، ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو جو ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور بہت ساری جنگیں بھی بعد میں کی۔ لبیس ما قدمت اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنا برا ہے جو ان کے نفس آگے بھیج رہے ہیں، ان ساخط اللہ علیہم، تو ان ساخط اللہ علیہم تو ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے، وفی العذاب ہم خالدین، اور عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَنَبِيِّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاش کہ یہ ایسے ہوتے کہ یہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے، نبی پہ ایمان لے کر آتے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما اور جو انزل اور جو نازل ہوا علیہ ان کے اوپر، ما متخذاہم اور نہ وہ بناتے دوست، نہ وہ بناتے ان کو یعنی کہ مشرکوں کو اولیاء دوست، ولیکن لیکن کثیرم بہت سے منہم ان میں سے فاسقون فاسق ہیں، اطاعت سے نکل چکے ہیں، نافرمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے تھا کہ تو اللہ پہ ایمان لے کر آتے، نبی پہ ایمان لے کر آتے، نبی پہ جو نازل ہوا یعنی کہ قرآن مجید ان پہ ایمان لے کر آتے، اور دوست نہ بناتے ان کو، یعنی کہ مشرکوں کو، مکہ کے جو کافر لوگ تھے ان کو دوست نہ بناتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ جو ہیں فاسق لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تاجدن، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں لیول بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کس لیول کے دشمن ہیں ہمارے۔ لا تاجدن، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ضرور پاؤ گے اشد بہت زیادہ سخت، ناسی لوگوں میں، عداوتاً نفرت میں، عداوت میں، للذین کن لوگوں سے، ان لوگوں سے آمنو جو کہ ایمان لے کر آئے، یہود والذین اشرکوا، اور اس کے بعد شرک کرنے والے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو یہودی ہیں اور جو مشرک لوگ ہیں وہ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں سارے دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، ان سارے انسانوں میں سے جو مسلمانوں سے، اہل ایمان سے جو نفرت کرنے والے ہیں، ان کی جو نفرت سب سے زیادہ ٹاپ پہ جو نفرت ہے وہ یہودیوں کی دلوں میں ہے، اور اس کے بعد مشرکوں کی ہے۔ ولا تاجدن اقربہم مودہ، تو لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولا تاجدن، لیکن تم ضرور پاؤ گے اقربہم قریب، مودہ محبت میں یا دوستی میں، للذین آمنو اہل ایمان کے، الذین وہ جو قالو جو کہتے ہیں اننا نصارا بے شک ہم نصارا ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو عیسائی مذہب کے جو ہے نا لوگ، وہ پھر بھی جو ہے مسلمانوں سے جو ہے دوستی میں جو ہے قریب ترین ہے۔ مطلب یہ کہ دشمنی میں یہود نمبر 1 پہ آتا ہے، پھر اس کے بعد بت پرست آتے ہیں، مشرک لوگ آتے ہیں۔ لیکن اگر دوستی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوستی میں جو عیسائی جو ہے نا وہ پھر بھی جو ہے مسلمانوں کا تھوڑا سا دم بھرتے ہیں۔ کیوں؟ ذالک بانہم من قسیسین، کیونکہ ان کے اندر ایسے عالم ہیں جو کہ واقعی عبادت گزار ہیں۔ یہاں سے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور ترک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے علماء کی تعریف کر رہے ہیں کہ ان میں ایسے علماء ہیں جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، اور جو واقعی عبادت گزار ہیں، جن کے نفسوں میں غرور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے ایسے لوگ ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ پھر یہودیوں کے جو عالم ہیں وہ پھر کس طرح، مطلب ان کے عالموں کی وجہ سے ہی تو فساد پھیلا نا۔ ان کے عالم ہی تو پہلے بتا رہے تھے مدینہ کے لوگوں میں جب کہ آخری نبی آنے والا ہے، اس کی یہ نشانی ہے، اور ان کے عالموں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی لیا تھا، پہچان بھی لیا تھا، اور ہم نے پیچھے سورۃ بقرہ میں شاید پڑھا تھا، اس میں لکھا بھی ہوا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے اظہار نہیں کیا، چھپایا حق اپنے لوگوں سے۔ تو ان کو کیوں چھپایا؟ کیونکہ ان کے مفادات تھے،
سب سے مفادات تو چلیں بعد میں آ گئی، سب سے پہلے ان کا حسد تھی، ان کی حسد اس وجہ سے تھا کہ سارے جو نبی ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، تو یہ آخری نبی جس کی تو فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، جو کہ قیامت تک کے سب جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو ہدایت کا ذریعہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. تو اتنی بڑی فضیلت والا نبی رسول وہ کس طریقے سے جو ہے وہ عربوں میں آ سکتا ہے؟ ہم لوگ جو ہیں جن میں سے سب نبی آئے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آخری نبی جو ہے وہ ہم میں نہ ہو اور وہ عربیوں میں آ گیا ہے؟ تو اس حسد کی وجہ سے انہوں نے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا نہیں، اور یہ انہوں نے شیطان کی جو روش ہے نا اس کو اختیار کیا، کیونکہ شیطان نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ محبوب قریب ترین بندوں میں سے تھا، لیکن جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تو حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے اس نے جو ہے نا آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس نے آدم کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے اس کی اطاعت سے انکار کر دیا تھا. تو یہی چیز یہودیوں نے کی ہے کہ حسد کی وجہ سے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے جو عالم ہیں ان کی دیکھیں، ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ ان میں سے ایسے عالم ہیں جن کو جو ہے جن کے نفسوں میں غرور نہیں ہے، رہبان وَأَنَّهُمْ، اور وہ لا یستکبرون، وہ غرور نہیں کرتے. وَإِذَا سَمِعُوا، اور ما انزل، اور جب وہ سنتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان رہبانیوں کی جو کہ عیسائیوں کے میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کریں کہ وہ یہ جو ربانی ہیں یا ان کے جو علماء ہیں، وَإِذَا، اور جب سامی وہ سنتے ہیں، ما جو انزل نازل کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تارا، تو آپ دیکھیں گے ایونہم، ان کی آنکھیں، تفیض من الدمی، ان کی آنکھوں میں کیا ہوگا؟ آنسوں سے وہ تر ہوں گی. دم مما عرفوا، کیوں ان کی آنکھوں میں نمی تھی؟ کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا من الحق کی حق کو. یقولون، اور وہ کہتے تھے ربنا، اے میرے رب، آمنا، ہم ایمان لے کر آ گئے، فاکتبنا، تو لکھ لے ہمیں، ما شاہدین، گواہی دینے والوں میں سے. تو وہ بول اٹھے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم ایمان لے آئیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جب کہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سالے لوگوں میں شامل کر لے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وما یاکلون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا، تو لکھ لے، ما شاہدین، گواہوں میں سے ہمیں. وما لانا اور وہ کہہ رہے ہیں وما لانا، کیا ہو گیا ہمیں، لانا، ہم نؤمن، ہم ایمان لے کر آئیں، باللہ، اللہ پر، وما، اور جو جاءنا، اور جو آیا، من الحق کی حق میں سے، ہماری طرف جو حق آیا ہے اس کو ہم کیوں نہ اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں. اور نطمع، اور جب کہ ہمارے دلوں میں خواہش بھی ہے کہ ان یدخلنا، کہ ہم داخل ہوں، ربنا، اے ہمارے رب، مال قوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں حالانکہ یہ خواہش ہے کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرے. تو اللہ تعالیٰ نے جب حق ہمیں بیچ دیا ہے تو ہم کیوں نہ اس کو پہچانیں، ہم کیوں نہ اس کو مانیں، ہم کیوں نہ اس کے گواہ بنیں، جب کہ ہمارے پاس حق آ گیا ہے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس قول کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے بیما قالو، جو انہوں نے کہا، مطلب ان کے قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دی؟ جنت تجری، بہتی ہے، من تحتہا، اس کے نیچے، نہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں. وَذَلِكَ جَزَاءُ، اور یہی بدلہ ہے محسن لوگوں کا، احسان کرنے والے لوگوں کا، عاجز والے لوگوں کا. تو مطلب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے جو عیسائیوں کے کچھ جو ہیں رہبانی، جو ان کے عالم ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ جب ان کے پاس حق آتا ہے تو وہ ان میں سے وہ جو پہچان بھی لیتے ہیں.
جن کے نفس غرور سے پاک ہیں، تو وہ جب ان کے اوپر حق آتا ہے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ ایمان لے کر آئے، ہمارے تو دل میں بلکہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کریں، تو اب جب ہمیں حق آ گیا ہے تو ہم کیوں نہ اس کو قبول کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دے دی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اس میں آئی تھنک سورۃ بقرہ تھی یا دوسرا سپارہ تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہودیوں نے جب وہ آپ نے جو تھا اس میں جب اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا کہ آپ خرچ کرو، جب اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی تلقین دی تھی، تو جو یہودی تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو لگتا ہے کہ محتاج ہو گیا، فقیر ہو گیا۔ دیکھیں انہوں نے کیا ورڈ یوز کیا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ورڈ کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی تھی۔ تو مطلب اس سے یہ پتہ لگا کہ الفاظ دیکھیں کتنے زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ یہودیوں کا طرز عمل دیکھیں کہ انہوں نے فقیری کا جو ہے نا الفاظ استعمال کیا، اور اب آپ اس کے برعکس آپ جو ہیں عیسائیوں کے جو ہے عالم ہیں ان کو دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہ ایمان لے کر آئے جبکہ ہمارے پاس حق آ گیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں نمی آپ دیکھیں۔ مطلب میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ عیسائیوں کے جو رہبان ہیں، جو ان کے علماء ہیں، ان کے آپ الفاظ دیکھیں اور یہودیوں کے الفاظ دیکھیں تو آپ کو جو ہے پتہ لگ جائے گا۔ والذین کافروا وکذبوا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کی روش اختیار کی، وکذبوا اور جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم تو یہی لوگ ہیں جہنم کے ساتھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو کہ ایمان لے کر آئے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو جو کہ ایمان لے کر آئے ہو، لا تحرموا، پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو۔ اے لوگوں جو ایمان لے کر آؤ، لا تحرموا نہ تم حرام ٹھہراؤ، طیبات پاک چیزوں کو، ما احل اللہ جو اللہ نے حلال کی ہے، لاکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا اور نہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے بنو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا معتدین زیادتی کرنے والوں سے، زیادتی کرنے والوں کو۔ تو اب یہ کون سی جو چیز ہے جو کہ حلال چیز کو حرام کیا، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں، ایک یہ کہ خود حلال اور حرام کے مختار بن جاؤ۔ اچھا مطلب ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو حرام نہ کرو طیبات یعنی پاک چیزوں کو جو کہ اللہ نے حلال کی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ مطلب کہ ہم لوگ خود بن جائیں، ہم خود کسی چیز کو جو ہے حلال کر دیں، کسی چیز کو حرام کر دیں، جبکہ اس کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ اپنے اختیار سے کسی حلال کو حرام کرو گے تو قانون الہی کی بجائے قانون نفس کے پیروکار پاؤ گے۔ اس آیت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حلال اور حرام کا جو اختیار ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو، انسانوں کو نہیں ہے۔ اگر انسان خود حلال حرام کی تمیز کریں گے تو اس کا مطلب وہ اللہ کی اطاعت سے نکل گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسائی راہبوں، ہندو جوگیوں، بدھ مذہب کے بھکشوؤں کی طرح رہبانیت اور قطع لذات کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ صحیح، مطلب جو دوسرے مذاہب ہیں نا وہ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیتے ہیں۔ جیسے ہندوؤں کو آپ دیکھیں، وہ جو ہے نا وہ گائیں کو ماتا مانتے ہیں، اس کو تو وہ قتل کہہ رہی ہیں، اس کو ختم کر، مسلمان جب قربانی کرتے ہیں تو کئی ایسے ہندوؤں کے علاقے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کو صرف گائیں کو ذبح کرنے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا، کیونکہ ان کے مذہب کے نزدیک جو ہے گائیں کی گوشت نہیں کھانا، اس کو ذبح بھی نہیں کرنا، اس کی تو وہ پوجا کرتے ہیں، اس کو تو خدا مانتے ہیں۔ تو حالانکہ وہ گائیں جو ہے حلال چیز ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ وَقُولُوا اور کھاؤ مما اس میں سے جو رزقکم اللہ جو رزق دیا اللہ نے تم کو، حلالً حلال، طیباً پاکیزہ۔
واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ زی وہ جو انتم بھی مومنون. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. اے ایمان والو، یہ کولو کھاؤ، وکولو اور کھاؤ، مما اس میں سے جو رازہ کا رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالن حلال، طیباً پاک. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، اللہ زی وہ جو تم بھی اس پر مومنون ایمان لے کر آئے ہو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو، لا یؤاخذکم، تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا باللغو ان قسموں کے بارے میں، فی ایمانکم، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. یعنی اس سے مراد یہ کہ ہم جو کھاتے ہیں نا اللہ کی قسم، ایسے کچھ لوگ میں نے بھی دیکھے ہیں جو کہ ہر بات پہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کہہ کے مطلب بات شروع کرتے ہیں، مطلب ان کی شروع بیچ اینڈ مطلب ہر چیز پہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہوتی ہے. تو ایسے لوگ جن کو عادت ہوگی ہو تو وہ پھر منہ سے نکل ہی جاتا ہے اللہ کی قسم. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر کسی بندے نے سوچ سمجھ کے دل کے اندر ارادہ کر کے کہ اللہ کی قسم کھائی ہے تو پھر اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی. نا ولیکن یؤاخذکم، وہ مواخذہ کرے گا، بما عقدتم، جو تم نے پورے ارادے کے ساتھ قسم کھائی ایمان، فکفارتہ اطعام، تو اس کا کفارہ بھی ہے، جو قسم جو آپ توڑیں گے جو آپ نے بالکل ارادے کے ساتھ کھائی تھی تو اس کا کفارہ بھی اگر آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو فکفارتہ، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اطعام عشرۃ مساکین من اوساطی، تو ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو. تو کفارہ کیا ہے؟ اطعام، کھانا کھلانا، عشرہ 10 مساکین، مسکینوں کو، مطلب 10 مسکینوں کو مجھے کھانا کھلانا ہوگا اگر میں قسم توڑتی ہوں. من اوسطی، اوس درجے کا، ما تطعمون، اور کیسا کھانا جو کہ میں کھلاتی ہوں یا جو کہ ہم کھلاتے ہیں، اہلیکم، اپنے اہل و عیال کو، یعنی کہ اپنے بال بچوں کو، او کسوتہم، یا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا انہیں کپڑے پہناؤ، او تحریر، یا پھر آزاد کرو رقبہ، غلام، فمن لم یجد، تو پھر اگر کوئی یہ نہ پائے، فصیام، تو پھر وہ روزے رکھے، ثلاثہ، 3 ایامن، 3 دن کے. یعنی کہ اگر آپ نے قسم توڑی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو میں نے کھانا کھلانا ہے، ہم لوگوں نے کھانا کھلانا ہے. اوس درجے کا کیسا کھانا کھلانا ہے؟ جو ہم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں. تو اگر وہ بھی اگر میں وہ نہیں کر سکتی تو میں کپڑے بھی پہنا سکتی ہوں. تو اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو پھر غلام آزاد کرو. تو اب آج کل کے دور میں غلام تو نہیں ہوتا، تو یہ پھر 2 قوانین جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لاگو ہوں گے، کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا. تو لیکن اگر یہ کسی کوئی نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے روزے کا کہا ہے کہ وہ پھر 3 دن کے روزے رکھے گا. ذالک کا کفارہ، تو یہ کفارہ ہے ایمانکم، ان کی قسموں کا، اذا حلفتم، جب وہ حلف لیتے ہیں، واحفظوا ایمانکم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حفاظت کرو اپنی قسموں کی. کذالک یبین اللہ، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنے احکام تاکہ تم آیاتی، کذالک یبین اللہ، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لکم، تمہارے لیے، آیاتی، اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون، کہ تم جو ہے شکر گزار بن جاؤ، شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. یا اسی وجہ سے تو پہلے والے جو مسلمان تھے وہ بڑی سوچ سمجھ کے قسمیں کھاتے تھے، اور جب کھاتے تھے تو پورا کرتے تھے. دشمن بھی جو ہے نا وہ دیکھیں کہ وہ بھی، اب ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ یہودی جو ہے چاہے جیسے مرضی تھے، لیکن جب ان میں سے کچھ یہودی ایسے تھے جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت پہ یقین تھا، تو وہ جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. اور اسی طرح بہت سارے جو غیر مسلم ہیں ان کو مسلمانوں کے اوپر یقین تھا، ان کو پتہ تھا کہ مسلمان نے جو ایک بات زبان سے نکال دی ہے تو اس کو وہ پورا کرے گا.
چاہے اس کی کتنی بھی قیمت اس کو چکانی پڑے. اسی وجہ سے تو اسلام پھیلا تھا. پہلے اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کے جو ہے زبان کے اوپر ہی پھیلا تھا, ان کے عملوں کی وجہ سے پھیلا تھا, کہ جب انہوں نے کہہ دیا, ایک بات کہہ دی, تو وہ پھر انہوں نے اس کو پوری کرتے تھے, چاہے اس میں ان کا کتنا بھی نقصان ہو رہا ہو, چاہے ان کی اس میں جان بھی جا رہی ہو, لیکن وہ قسم جو ہے نا اس کو وہ توڑتے نہیں تھے. جو ایک بات کہہ دیے تو اس کو وہ پورا کر کے دکھاتے تھے, چاہے وہ دشمن ہی کو کیوں نہ کہا ہو. اب وہ ایک ہسٹری میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ جو تھا جب حضرت عمر نے جو ہے فتح کیا تھا ایران کو, تو اس کا جو جرنیل تھا, جرنیل بڑا تیز تھا وہ, اور اس کو جب لے کر آئے گرفتار کر کے حضرت عمر کے پاس, تو اس کو پتہ تھا کہ مسلمان کتنے سچے ہیں, تو زبان کے پکے ہیں. تو اس نے نا کہا کہ میں نا اس وقت تک نہیں اپنے آپ کو حوالے کروں گا جب تک حضرت عمر سے نہ ملوں گا. حضرت عمر کے پاس لے کر آئے, پھر اس نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں آپ کو نا کیا کہتے ہیں, مطلب اس نے پانی مانگا نا, تو اس نے کہا کہ مجھے سزا نہیں ملے جب اس وقت تک مجھے سزا نہ دی جائے جب تک میں پانی نہ ملوں. تو حضرت عمر نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو حضرت عمر نے پانی منگوایا, تو اس نے نا اس جرنیل نے پانی کو نا پکڑا اور اس کو نا توڑ دیا اس پیالے کو. تو اس نے پھر کہا کہ تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ دو اب مجھے سزا. تو حضرت عمر ایک دم شاکڈ ہو گئے, اور واقعی حضرت عمر جو تھے وہ تو اتنے سچے انسان تھے اور وعدے کے پابند تھے. تو اس نے جرنیل نے کہا کہ اب تو تم نے وعدہ بھی کر لیا, جب تک میں پانی نہیں پیوں گا تو تم جو ہے مجھے سزا نہیں دو گے. تو اس وجہ سے پھر اس کو جو ہے سزا نہیں دی تھی, اس کو جو ہے نا قید کر دیا گیا تھا. پھر اسی بندے نے جو ہے نا قیدی نے جو ہے ابو لولو فروز جو تھا, اس کے ذریعے سے سازش کر کے جو ہے حضرت عمر کو جو ہے خنجر مارا تھا, شہید کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو کہ ایمان لے کر آئے ہو, انما الخمر والمیسر, خمر اور جو میسر ہے, والانصاب اور انصاب, یعنی خمر سے مراد آپ کی جو شراب ہے, جوا ہے, میسر, والانصاب اور آستانے, والازلام اور پانسے, رجسم یہ گندگی ہے نا, من عمل شیاطین گندے شیطانی کام ہے یہ. فجتانبوہ تو اجتناب کا ورڈ ہے اردو کا, اس سے یہ نکلا فجتانبوہ, تو اسے اجتناب کرو, اسے باز رہو. لعلکم تفلحون کہ تاکہ تم جو ہے فلاح پاؤ, تاکہ تم کامیابی پاؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر آپ نے کامیاب رہنا ہے تو آپ کو ان چیزوں کے قریب بھی نہیں بھٹکنا چاہیے, جوئے کے, شراب کے, ان پانسوں کے, آستانوں کے قریب. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ, انما بے شک چاہتا ہے, یرید شیطان ان یوقع بینکم کہ وہ ڈالے تمہارے درمیان عداوت والبغضاء اور بغض ڈالے. یعنی کہ ان کاموں کے ذریعے سے شیطان چاہتا ہے کہ انسان جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کریں, عداوت رکھیں, اور بغض ان کے ایک دوسرے کے خلاف پیدا کرتا ہے. فی الخمر والمیسر, کس سے, خمر کے ذریعے سے, میسر کے ذریعے سے, مطلب شراب اور جوئے کے ذریعے سے. وَيَصُدَّكُمْ اور وہ تم کو روکتا ہے, ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے, وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تو کیا تم باز آؤ گے ان چیزوں سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے, اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. وَاحْذَرُوا
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی.